تو بات یہ تھی کہ کہا عبداللہ بن عباس نے جب حضرت ابو ہریرہ نے یہ کہا کہ علی نے آج وہی نماز پڑھی اور اذان دی جیسے کہ رسول اللہ دیا کرتے تھے اور جو رسول اللہ کی نماز کا طریقہ تھا، تو پھر مروان نے جب روکا پلٹ کے اور شدید طریقے سے دھمکی دی تو حضرت عبداللہ ابن عباس آگے بڑھے اور کہا عبداللہ ابن عباس نے کہ مروان تیری ماں تیرے جنازے پہ روئے۔ تو حضرت عائشہ کے گھر میں جب محمد بن ابی بکر کا جنازہ آیا اور گدھے کی کھال میں جلا کر جسم کو سی دیا گیا اور امیر شام معاویہ کے حکم سے قتل ہوئے محمد بن ابی بکر صحابہ علی اور شیعان علی ہونے کی وجہ سے، صحابہ علی ہونے کی وجہ سے، کیونکہ وہ حضرت علی کو رسول اللہ کا جانشین وارث مانتے تھے، حضرت علی کے کہنے پہ منصب لیا اور جنگ لڑنے گئے۔ اور عبد الرحمن ابن ابی بکر حضرت عائشہ کے بھائی کو مروان قتل کرنے آ رہا تھا، تو حضرت عائشہ کے حجرے میں وہ چھپنے آئے تو حضرت عائشہ نے کہا مروان تیرا باپ حرام زادہ، میں نے اپنے شوہر رسول اللہ سے سنا ہے اور تو اس حرام کا ٹکڑا۔ تو اب حضرت عائشہ نے کہ امیر شام معاویہ اور مروان پہ تبرہ نہیں کی، آپ تو سڑکوں اور گلیوں پہ مفتی منیب الرحمان اور کوکب نورانی پیر مظفر حسین شاہ یہ کہتے ہیں کہ معاویہ اور مروان پہ تانا تشنی کرنا حرام، تبرہ کرنا حرام، تو حضرت عائشہ تو تبرہ کریں، تو امت حضرت عائشہ پہ کیوں نہیں چلی؟ وسیلے کا معاملہ، نوری کا معاملہ، قبر پہ جانے کا معاملہ، تبرہ کرنے کا معاملہ، اور امت کو ان معاملات پہ بھی تو حضرت عائشہ پہ چلنا چاہیے تھا۔ بھائی آپ اور ازواج سے تو روایتیں لیتے ہی نہیں، صبح شام اور محفلیں سجاتے ہی نہیں ازواج کی، بہت کم کبھی کبھی تذکرہ کر دیا تو ایک آدھ دفعہ کر دیا، لیکن حضرت عائشہ کا یہ پاسداری، وفاداری اور فرما برداری بھی تو آپ کو رکھنی چاہیے تھی۔ اب آئیے آپ کہ فلانا حضرت عائشہ کا گستاخ ہے، تو اگر کوئی معاملات حضرت عائشہ بیان کرے، اگر کوئی قول و فرمانے حضرت عائشہ بیان کرے، اگر کوئی مشاجرات حضرت عائشہ بیان کرے، ہائے ہائے ہائے، جیسے باغ فدق اور بخاری شریف کی مستند روایت کہ مرتے دم تک حضرت فاطمہ غضب ناک رہیں اور مرتے دم تک ان سے راضی نہ رہیں باغ فدق کے معاملے میں، اور پھر وہ چھوڑ دیجئے کہ کاغذ قلم رسول اللہ نے مانگا کہ میں تمہیں بربادی سے بچانا چاہتا ہوں، اے میری جماعت والوں، اے میرے امتیوں، تو صحابہ میں جھگڑا ہو گیا، کچھ کہنے لگے کاغذ قلم دو، رسول اللہ کا حکم ہے، اور اس میں تو حضرت عمر بھی شامل تھے کہ نہیں، یہ بیماری کی حالت میں ان کا ذہن کام نہیں کرے گا، انہیں کاغذ قلم نہ دو، حضرت عمر ہی سے تو کہا تھا اور کسی اور سے تھوڑی کہا تھا۔ تو صحابہ میں جھگڑا جب بڑھا تو رسول اللہ کو غصہ آ گیا کہ تم میرا حکم ماننے سے انکار کرتے ہو اور میرے سامنے جھگڑ رہے ہو، جاؤ باہر نکل جاؤ حجرے کے۔ وہ چھوڑ دیجئے آپ کہ اصل وقت پہ رسول اللہ کی حضرت علی اور کچھ صحابہ موجود تھے، تو تدفین اور لحد میں اتارنا اور غسل دینا حضرت علی نے کیا۔ بعد میں جب سقیفہ کے جھگڑے نپٹ گئے، کون وزارت لے گا خلافت کی، کون خلافت لے گا، اور صحابہ میں جھگڑے ہو گئے، جب واپس لوٹ کر آئے تو رسول اللہ کو حضرت علی دفنا چکے، پھر غائبانہ نماز جنازہ شروع کروا دی، جبکہ انبیاء کرام نے غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ جنگ جمل میں حضرت عائشہ حضرت علی کے مقابلے پر آئیں، اس لیے کسی سنی کو کسی سنی سے، کسی وہابی کو کسی سنی سے، کسی سنی کو کسی شیعہ سے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں۔ حضرت عائشہ نے حضرت عثمان پر فتویٰ جاری کیا اور بغاوت پہ تیار کیا صحابہ کو کہ اس یہودی داڑھی والے ناصرہ سے بھی بدتر ہے عثمان۔ اور حضرت عثمان کی بھی جو خامیاں تھیں وزارت اور خلافت کے عہدوں کو لے کر، معذرت خواہوں خامیاں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خود حضرت عثمان نے اسے جو ہے بیان کیا کہ ولید ابن عقبہ اور مروان کو جو بڑی بڑی وزارتوں کے عہدے دیے اور مکے کی مارکیٹ، تو صحابہ ان کے خلاف ہو گئے، اور کسی شیعہ سنی وہابی نے حضرت عثمان کا قتل نہیں کیا، صحابہ نے حضرت عثمان پر حملہ کیا اور قتل کیا، اور مروان پیش تھا، اور پھر یہودیوں کے قبرستان میں حضرت عثمان کو دفن کیا، اسلام کی سرزمین پہ بھی دفن نہیں کرنے دیا۔